اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا جو شعبان میں اچھی تیاری کرے گا اس کا رمضان اچھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی جب 15ویں شب آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیگر احادیث کے کلمات آتے ہیں، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک یہ ساری شب اللہ پاک نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اس زمانے میں جو بات فرمائی، اس کے لیے جو مثال دی، جو بڑی آسانی سے لوگ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے تھے۔ بنو کلب کا قبیلہ اپنی بکریوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ قبیلہ اپنی ان گنت اور لا تعداد بکریوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اللہ پاک اس رات اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جس کا شمار آپ نہیں کر سکتی۔ بنو کلب کا قبیلہ ہے، ان کی بکریوں کے بالوں کے عدد سے بھی کہیں زیادہ بخشش فرماتا ہے اللہ پاک۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ اس کی سند کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مقبول سند ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں سے اتنی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، صرف کافر و مشرک رہ جاتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے جس کے دل میں بغض و عناد ہوتا ہے یا بغض و عناد رکھنے والا آدمی وہ رہ جاتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں بغض و عناد ہے وہ محروم رہ جاتا ہے اس بخشش سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے پھر احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اور امام حیثمی نے روایت کیا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں، بغض و عناد رکھنے والا، پھر اسی وجہ سے وہ چغل خوری کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو ناحق انسانی جان کو قتل کرنے والا جو قاتل ہے وہ رہ جاتا ہے بخشش سے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اس رات۔ سبحان اللہ۔ 15 شعبان کی رات کی بہت فضیلت ہے۔ 12 مہینوں میں یہ بہت افضل ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد اس کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کوئی اس رات سچی توبہ کرے تو میں لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہوں اور نہ لکھا ہو تو لکھ بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کو اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور جھکیں، دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں، صلاتاً تسبیح پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ دخان پڑھیں، اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، والدین کے لیے، سب مومن مسلمین مومن مسلمات کے لیے، سب امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہو اس رات بیٹھ جاؤ۔ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے۔ اللہ پاک سب کو عطا فرماتا ہے اس رات، جو بھی مانگو اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میرے یہ یوٹیوب چینل اچھا لگتا ہو، میری یہ باتیں اچھی لگتی ہوں، تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ جزاک اللہ۔